السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 25 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں، فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور جب کہ تم علم رکھتے ہو، واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جس کا شکار صرف ظالم لوگ نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ آتا ہے تو ہر کسی کو لپیٹ میں لیتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری کے باوجود تمہاری مدد کی۔ کمزوری کیا تھی؟ اذ انتم قلیل، کہ جب تم تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں تھوڑے تھے۔ مکہ کی زندگی میں اہل ایمان کی تعداد بڑی تھوڑی تھی،
اور اسی طرح مدینہ کے بھی ابتدائی ایام میں تعداد کے اعتبار سے اور بالخصوص کفار کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے مسلمان بڑے تھوڑے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا مستضعفون فی الارض، کہ تم زمین میں کمزور سمجھے گئے. کہ اس دور کا معیار یہ تھا کہ جن کا جتھا بڑا ہوتا ہے، جن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، جن کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتھا بڑا ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا ہزیمت کا شکار ہو جائے گا، یہ ہار جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں تعداد معیار نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں کامیابیاں نہیں ملتی. تو فرمایا تم اس وقت کو یاد کرو کہ اب دنیا کے جو معیار ہیں اور دنیا کی جو صلاحیت اور اسباب ہیں، ان کے نتیجے میں تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. تم تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور اس کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے بڑا کمزور بھی سمجھا تھا. اور اس حد تک حالت تھی تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کسی بھی وقت لوگ آ کر تم کو اچک کر لے جائیں گے. مکہ کی زندگی میں تو سب کا یہ حال تھا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی زندگی کے بعض مراحل بڑے کٹھن ہو گئے. طائف سے واپسی پر مکہ المکرمہ میں داخلہ ہونا بڑا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے تو ہر وقت کا دھڑکا تھا. اور جو کمزور مسلمان تھے معاشرے میں، جو کسی کا غلام تھا یا جو مال دولت میں ذرا کم تھا یا جس کا قبیلہ ذرا کمزور تھا، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں سمجھتے تھے. وہ کسی ٹائم اٹھا لیا، زد و کوب کیا، مرنے کے قریب ہو گئے چھوڑ دیا، تھوڑی دنوں کے بعد پھر کہیں نظر آئے، پھر پکڑ لیا، پھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیا. تو تم اس طرح ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی قوت کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت عطا فرمائی. مدینہ طیبہ کے اندر اللہ نے تمہیں ایک وطن عطا فرما دیا، ایک پناہ کی جگہ عطا فرما دی، اور وہاں اللہ نے تمہیں اپنی مدد کے ذریعے قوت بھی عطا فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے تمہیں رزق دیا. پاکیزہ چیزوں سے مراد زمین سے نکلنے والی پاکیزہ چیزیں بھی ہیں اور جہاد کے میدان میں ملنے والی غنیمت بھی ہے. اس لیے کہ پرانی جو قومیں تھیں، پرانی جو اقوام تھیں، امتیں تھیں، ان کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. تو فرمایا اللہ نے اس طرح تمہیں رزق عطا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو. یہاں رک کر ذرا پاکستان کے اگر معروضی حالات پر آپ نظر دوڑائیں تو یہاں بھی کیفیت اسی طرح ہی. بر صغیر میں مسلمان تعداد میں ہندوؤں کے مقابل بڑے تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، جو زمین میں بڑے کمزور گنے جاتے تھے، اور ڈر لگا رہتا تھا کہ ہر وقت کہیں سے بلوائی آئیں گے اور حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو لٹ جائے گی. کبھی ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر قصے سنیے جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جنہوں نے ہجرت سے پہلے کا وقت خود دیکھا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے آپ کو بتلائیں گے کہ کس قدر خوف کی ایک فضا تھی اور کس طرح مسلمان وہاں پر جیتے تھے. فآواکم، تو اللہ نے ایک ٹھکانہ دے دیا اور یہ وطن عزیز عطا فرمایا ہے. تو اہل پاکستان کے لیے بھی بہت ساری اللہ رب العزت نے وہ مماثلتیں رکھی ہیں جو مسلمانوں نے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں حالات دیکھے تھے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے نام پر اتنی بڑی ہجرت، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسلامی تاریخ میں پاکستان کی طرف ہجرت ہی ہے. جو اہل بر صغیر نے، مسلمانوں نے اسلام کی وجہ سے کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور صرف اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو دو قومی نظریہ ہے، اس نظریے کو آج محو کرنے کے لیے بڑی محنتیں ہو رہی، اس نظریے کو آج ختم کرنے کے لیے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں. جس طرح آج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اس سے بڑھ کر نظریاتی سرحدوں کو چیلنجز کا سامنا ہے. نئی قوم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ ریاستوں کا کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم کوئی اسلامی ریاست ہیں یا ہم عیسائی ریاست ہیں یا ہم کافر ریاست ہیں یا مسلمان ریاست ہیں. ایک نیا بیانیہ نیریٹو نئے بچوں کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ملک مسلمان کافر نہیں ہوتے، ملک ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک ملک کی حیثیت میں کام کرنا چاہیے. ریاست کے لیے مسلمان بھی ایک جیسا ہے، عیسائی بھی ویسا ہے، ہندو بھی ویسا ہے، سب کے حقوق برابر ہیں. یہ وہ سبق ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے منافی ہے.
ریاست کے نزدیک مسلمان کی حیثیت ایک ذمی کافر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی، اقلیت کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی۔ ہاں مسلمان ریاست کے اندر رہنے والے نان مسلمز، ان کے اپنے حقوق بیان کیے گئے، وہ ذمیوں کی حیثیت میں اگر رہتے ہیں تو ان کے اپنے کچھ حقوق ہیں جو ریاست کے ذمے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ریاست کے اندر ذمی یا اقلیت میں رہنے والا نان مسلم ایک مسلمان کی حیثیت کے برابر حقوق پا سکتا ہے۔ یہ وہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو ہمارے ہاں شروع کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور قوت بخشی اور تمہیں بڑی پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لیکن شکر بجا لانے کے لیے عملی شکر لانا ہوتا ہے۔ اس عملی شکر میں سے جس کی بہت ساری ڈائمنشنز اور جہات ہیں، اللہ نے ایک کو یہاں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، سب سے پہلے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ بندہ کہے تو صحیح کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقرار بھی کرے، اس کی بنیاد پر جو حقوق ملتے ہیں ان کو تو انجوائے کرے، لیکن جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور جیسے ہی مشقت والا کام ہو تو تھو تھو۔ مسلمان ہوتے ہوئے جو حقوق انجوائے کرنے ہیں، جو فائدے ملتے ہیں، وہ تو کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن جہاں قربانی دینی پڑتی ہو وہاں وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں کھسک جاتا ہو، وہاں بھاگ جاتا ہو۔ یہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت برتنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے ساتھ خیانت میں اللہ کا اوروں کو شریک بنانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی اور کو شریک سمجھنا، یہ سب سے بڑی اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت میں اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر کسی اور کو شریک کرنا۔ جس طرح کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہم پر فرض ہے، کسی اور کی اطاعت کو بھی ویسے ہی فرض کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو وہ کہتے ہیں پہلے امام صاحب کی بات کو چیک کریں گے، امام صاحب کے قول کے مطابق ہوئی تو عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اور مسلمان کہلانے والوں میں ایک بڑا فرقہ ہے جنہوں نے بہت سارے امام ایسے بنائے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے حلال حرام بیان کرنے کا حق حاصل تھا، اس طرح بعد میں ائمہ معصومین کو بھی حق حاصل ہے، وہ شریعت کے کسی حکم کو نافذ بھی کر سکتے ہیں اور کسی حکم کو باطل بھی کر سکتے ہیں، کسی حکم کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور کسی نئے حکم کو جاری بھی کر سکتے ہیں۔ کیا پیچھے اللہ کے رسول کی اطاعت کی حیثیت رہ گئی؟ تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ خیانت ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے بعد کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اسی طرح آپس میں بھی جو تمہاری امانتیں ہیں اس کے اندر خیانت نہ کرو۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، ہر ذمہ داری امانت ہے، ہر بات جو آپ کے سپرد کی جائے وہ امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے اس مقام پر پہنچانا جو اس کے پہنچانے کا حق ہے، وہ ضروری ہے۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی خطاب فرماتے تھے شاذ و نادر ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے اس میں یہ نہیں کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی حضرت انس کہتے ہیں بہت کم ہی ایسے آپ کے خطبات ہیں جس میں آپ نے یہ یاد دہانی نہ کرائی ہو۔ وہ یاد دہانی کیا کی تھی؟ کرائی تھی جس کے اندر امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آج ہم اپنی امانتوں کا حال بھی دیکھ لیں اور اپنے وعدوں کا حال بھی دیکھ لیں۔ اور اللہ کے رسول نے منافق کی نشانیوں میں سے یہ بات بیان کی تھی کہ جب وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پر امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، اور جب کبھی بھی وہ وعدہ کرتا ہے اخلفہ، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو امانت بھی کوئی نہیں، دین بھی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ایماندار ہیں، بڑے دیندار ہیں، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، لیکن امانت اور دیانت کے معاملے میں جو حال ہے وہ کسی نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ آپ کو ہر 1 کلومیٹر کے اندر، مربع کلومیٹر کے اندر کئی مسجدیں نظر آ جائیں گی، لیکن کئی مربع کلومیٹر کے اندر خالص دودھ کی دکان نہیں ملے گی۔ تو وہ اس معاشرے کے اندر کیا امانت ہے اور کیا دین ہے؟ اس لیے اس معاملے کے اندر ڈرنا چاہیے۔ لعلکم تشکرون کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خیانتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ یعنی بسا اوقات انسان سے کسی چیز میں غلطی ہو جاتی تو غلطی کی تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن جان بوجھ کر خیانت کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔
انسان خیانتیں کیوں کرتا ہے؟ مال کے پیچھے یا اکثر اوقات اپنی اولاد کے پیچھے. اس لیے ان دو باتوں کو بالخصوص بیان کیا ہے اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جو بندہ مال اور اولاد کے پیچھے خیانت نہیں کرتا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، وہ جان لے اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے. جو اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ کوئی اور نہیں عطا فرما سکتا. تو جب بندے کا فوکس یہ ہو جائے، دیکھیں شریعت آپ کو ایک بات سے روکتی ہے نا، اس روکنے کے لیے جو پیچھے تصور ضروری ہے جس کی وجہ سے بندہ رک سکے وہ بھی ساتھ دیتا. اجر عظیم جب تک سامنے نہیں ہوگا بندہ نہیں رک سکتا. جب اجر عظیم سامنے ہوگا نا پھر بندہ رک جاتا. آپ کو کوئی بندہ کہ یہ 100 روپے لے لو حرام کے، ادھر آپ کے سامنے 1000 روپے حلال کے پڑے ہوں تو آپ کے لیے رکنا آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں. اگر وہ 1000 سامنے نہ ہونا تو 100 سے رکنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اللہ نے سامنے اجر عظیم رکھا ہے کہ اللہ کا اجر عظیم طلب کرو. نتیجہ یہ ہے یہ سارے جو معاملات ہیں جن کے پیچھے تھوڑی تھوڑی کے پیچھے لگ کر تم اپنا ایمان بیچ دیتے ہو، خیانتیں کرتے ہو، اس سب سے تم بچ جاؤ گے. تو بندہ اپنا فوکس صحیح رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب سے اجر لینا ہے. اللہ ہمیں وہ اجر اللہ رب العزت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.